اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تلبسوا الحق بالباطل وتکتموا الحق وانتم تعلمون واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة وارکعوا مع الراکعین اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع عطا فرمائے اور اس علم کی بدولت ہمیں اسلام، اپنے والدین اور ملک پاکستان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔ آج کی اس نشست میں ہم نے قرآن کریم کی سورہ بقرہ پارہ نمبر 1، اس کی آیت کریمہ نمبر 42، 43 اور 44 کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو جیسے ہم نے تلاوت کرنے کی کوشش کی، اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے اور اس کے بعد اس پر عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔ اللہ رب العزت سورہ بقرہ ورس نمبر 42 میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ اور جان بوجھ کر حق نہ چھپاؤ۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، حق اور باطل کو ساتھ نہ ملاؤ، وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور جان بوجھ کر حق نہ چھپاؤ، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جان بوجھ کر۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، اور حق کو باطل سے نہ ملاؤ۔ اس سے پہلے ہم نے نشست میں یہودیوں کے بارے میں پڑھا کہ یہودی جو تھے وہ نبی محتشم نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو عظمت اور شان والی جو اوصاف بیان کیے گئے تھے توراہ میں، وہ بیان نہیں کرتے، ان کو چھپاتے تھے اپنے روٹی پانی بند ہونے کی وجہ سے۔ ان کو ڈر تھا اس بات کا کہ اگر ہم یہ ایسا کر دیں گے تو ہمارا روٹی پانی جو ہے وہ بند ہو جائے گا۔ یہودی علماء نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت اور نبوت سے متعلق تورات کی جو آیتیں وہ چھپاتے بھی تھے، اور کبھی کچھ بیان کرتے تو ان کے ساتھ اپنی طرف سے کچھ باطل باتیں ملا دیا کرتے تھے۔ باطل باتیں یعنی کہ من گھڑت قصے کہانیاں۔ مثلا اپنے پیروکاروں سے یہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نبی تو ہیں لیکن ہمارے لیے نہیں بلکہ دوسروں کے لیے ہیں۔ یہودی علماء نے اس طرح کی کئی باتیں جو ہیں وہ از خود گھڑی ہوئی تھیں انہوں نے، جن کے ذریعے وہ جان بوجھ کر حق چھپانے اور حق اور باطل کو ملا کر دھوکہ دینے کے لیے طریقے اختیار کیے ہوئے تھے۔ علامہ علی بن محمد خازن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ ہر ایک کو چاہیے کہ وہ حق کو باطل سے نہ ملائے اور نہ ہی حق کو چھپائے، کیونکہ اس میں فساد اور نقصان ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ حق بات جاننے والے پر اسے ظاہر کرنا واجب ہے اور حق بات کو چھپانا اس پر حرام ہے۔ اگلی آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو۔ اچھا، اس سے جو پہلی آیت ہے اس میں یہودیوں کو ایمان لانے کا حکم دیا، پھر انہیں حق اور باطل کو ساتھ ملانے اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نبوت کے دلائل چھپانے سے منع فرمایا گیا، اور اب ان کے سامنے وہ شرعی احکامات بیان کیے جا رہے ہیں جو ایمان قبول کرنے کے بعد ان پر لازم ہیں۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ اے یہودیو، تم ایمان قبول کر کے مسلمانوں کی طرح 5 نمازیں ان کے حقوق اور شرائط کے ساتھ ادا کرو، اور جس طرح مسلمان اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اسی طرح تم بھی اپنے مالوں کی زکوٰۃ دو، اور میرے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ساتھ باجماعت نماز ادا کرو۔ اچھا، یہاں پہ باجماعت نماز ادا کرنے کی کچھ اہمیت اور فضائل ہیں۔ اس آیہ میں وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، یعنی کہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ، یعنی کہ جماعت کی شکل میں۔ اس آیت میں جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کی ترغیب بھی ہے، اور احادیث میں جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کی کثیر فضائل بھی بیان کیے گئے ہیں۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، نبی محتشم نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا
تنہا نماز پڑھنے سے 27 درجے فضیلت رکھتا ہے۔ اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام حضرت حمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کامل وضو کیا اور پھر فرض نماز کے لیے چلا اور امام کے ساتھ نماز پڑھی، اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اچھی طرح وضو کر کے مسجد کو جائے اور لوگوں کو اس حالت میں پائے کہ وہ نماز پڑھ چکے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اسے بھی جماعت سے نماز پڑھنے والوں کے مثل ثواب دے گا اور ان کے ثواب سے کچھ کم نہیں ہوگا۔ ایک اور جگہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، منافقین پر سب سے زیادہ بھاری عشاء اور فجر کی نماز ہے، منافقین پر، اور وہ جانتے ہیں کہ اس میں کیا ہے، تو گھسٹتے ہوئے آتے ہیں، اور بے شک میں نے ارادہ کیا کہ نماز قائم کرنے کا حکم دوں، پھر کسی کو حکم فرماؤں کہ لوگوں کو نماز پڑھائے، اور میں اپنے ہمراہ کچھ لوگوں کو جن کے پاس لکڑیوں کے گٹھے ہوں ان کے پاس لے کر جاؤں، جو نماز میں حاضر نہیں ہوتے ان کے گھر ان پر آگ سے جلا دوں۔ ابھی مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ بزرگان دین کے نزدیک باجماعت نماز ادا کرنے کی اہمیت اس قدر تھی کہ اس کا اندازہ 2 حکایات میں بیان کیے دیتا ہوں، ان سے آپ لگا سکتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ایک باغ کی طرف تشریف لے گئے، جب واپس ہوئے تو لوگ نماز عصر ادا کر چکے تھے۔ یہ دیکھ کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور ارشاد فرمایا، میری عصر کی نماز فوت ہو گئی، لہٰذا میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میرا باغ مساکین پر صدقہ ہے تاکہ اس کام کا کفارہ ہو جائے۔ اسی طرح سے حضرت حاتم اسم اور رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ میری باجماعت نماز فوت ہو گئی تو حضرت ابو اسحاق بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے علاوہ کسی نے میری تعزیت نہیں کی، اور اگرچہ میرا بچہ فوت ہو جاتا تو 10,000 سے زیادہ افراد مجھ سے تعزیت کرتے، کیونکہ لوگوں کے نزدیک دینی نقصان دنیاوی نقصان سے کم تر ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو باجماعت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو؟ اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو؟ پہلے تو ہم نے یہ پڑھا نا امر بالمعروف ونہی عن المنکر کے بارے میں، اب یہاں اللہ رب العزت پوچھ رہا ہے، انکوائری ہو رہی ہے، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو؟ یہ آیا مبارکہ ان یہودی علماء کے بارے میں ہے جن سے ان کے مسلمان رشتہ داروں نے دین اسلام کے متعلق دریافت کیا، تو انہوں نے کہا تم اس دین پر قائم رہو، محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دین حق اور کلام سچا ہے۔ یا ان یہودیوں کے حق میں نازل ہوئی جنہوں نے مشرکین عرب کو حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے کی خبر دی تھی اور حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیروی کرنے کی ہدایت کی تھی۔ پھر جب حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو یہ ہدایت کرنے والے حسد سے خود کافر ہو گئے اور انہیں فرمایا کہ لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور خود کو بھلا دیتے ہو یا خود کو بھلاتے ہو۔ یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ اس آیت کا شان نزول خاص ہونے کے باوجود حکم عام ہے، خاص ضرور ہے یہودیوں کے لیے لیکن حکم عام ہے اس کا، اور ہر نیکی کا حکم دینے والے کے لیے اس میں تعزیان عبرت ہے۔ اچھا، یہاں جو ایک بات ذہن نشین کرنی چاہیے وہ یہ ہے کہ معمولی فساد اس وقت بہت بڑے فساد اور تباہی کی شکل اختیار کر لیتا ہے جب اس کا ارتکاب کرنے والے خود وہ لوگ ہوں جو دوسروں کو تو بھلائی کا حکم دیتے ہوں، لیکن جب ان کے عمل سے پردہ اٹھے تو معلوم ہو کہ گناہوں کے سب سے بڑے مریض یہی خود ہیں۔
انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ قول اور فعل کا تضاد اور خلوت و جلوت کا فرق دنیا و آخرت دونوں کے لیے بہت نقصان دہ ہے۔ دنیا میں تو یہ اس قدر نقصان دہ ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ کسی کے متعلق یہ تضاد ثابت ہو جائے تو لوگ زندگی بھر اسے منہ نہیں لگاتے، بلکہ ایسوں کے عمل کو دیکھ کر نہ جانے کتنے لوگ ہمیشہ کے لیے دین ہی سے متنفر ہو جاتے ہیں، اور آخرت میں اس کا نقصان کتنا زیادہ ہوگا یہ اندازہ لگانا انتہائی مشکل ہے۔ ایک روایت اور حکایت جو ہے وہ بیان کی دیتا ہوں، اس سے آپ کو خود کو اندازہ ہو جائے گا۔ حضرت عدی بن حاتم اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن کچھ لوگوں کو جنت کی طرف لے جانے کا حکم ہوگا، یہاں تک کہ وہ جب جنت کے قریب پہنچ کر اس کی خوشبو سونگیں گے، خوشبو جب وہ سونگیں گے تو اس کے محلات اور اس میں اہل جنت کے لیے اللہ تعالیٰ کی تیار کردہ نعمتیں دیکھ لیں گے، تو ندا دی جائے گی انہیں جنت سے لوٹا دو کیونکہ ان کا جنت میں کوئی حصہ نہیں۔ اچھا، یہ والی ندا سن کر وہ ایسے حسرت سے لوٹیں گے کہ اس جیسی حسرت کے ساتھ اس سے پہلے کبھی نہیں لوٹے ہوں گے۔ پھر وہ عرض کریں گے، یا رب عز و جل، اگر تو اپنا ثواب اور اپنے اولیاء کے لیے تیار کردہ نعمتیں دکھانے سے پہلے ہی ہمیں جہنم میں داخل کر دیتا تو یہ ہم پر زیادہ آسان ہوتا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرمائے گا، میں نے ارادتاً تمہارے ساتھ ایسا کیا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تم تنہائی میں ہوتے تو بڑے بڑے گناہ کر کے میرے ساتھ اعلان جنگ کرتے، اور جب لوگوں سے ملتے تو عاجزی و انکساری کے ساتھ ملتے تھے۔ تم لوگوں کو اپنی وہ حالت دکھاتے تھے جو تمہارے دلوں میں میرے لیے نہیں ہوتی تھی۔ تم لوگوں سے ڈرتے اور مجھ سے نہیں ڈرتے تھے۔ تم لوگوں کی عزت کرتے اور میری عزت نہیں کرتے تھے۔ تم لوگوں کی وجہ سے برا کام کرنا چھوڑ دیتے تھے لیکن میری وجہ سے برائی نہیں چھوڑتے تھے۔ آج میں تمہیں اپنے ثواب سے محروم کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے عذاب کا مزہ چکھاؤں گا۔ حضرت ابراہیم تیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں موت اور بوسیدگی کو یاد کرنے کے لیے کثرت سے قبرستان میں آتا جاتا تھا۔ ایک رات میں قبرستان میں تھا کہ مجھ پر نیند غالب آ گئی اور میں سو گیا، تو میں نے خواب میں ایک کھلی ہوئی قبر دیکھی اور کہنے والے کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ یہ زنجیر پکڑو، اس کے منہ میں داخل کر اور اس کی شرمگاہ سے نکالو۔ تو مردہ کہنے لگا، یا رب عز و جل، کیا میں نے قرآن نہیں پڑھا؟ کیا میں نے تیری حرمت والے گھر کا حج نہیں کیا؟ پھر وہ اسی طرح ایک کے بعد دوسری نیکی گنوانے لگا۔ تو میں نے سنا تو لوگوں کے سامنے یہ اعمال کیا کرتا تھا، لیکن جب تو تنہائی میں ہوتا تو نافرمانیوں کے ذریعے مجھ سے مقابلہ کرتا، اور تم نے میرا کچھ خیال نہیں کیا۔ یہ ندا انہوں نے خواب میں سنی۔ یہ ایک حکایت ہے، حدیث نہیں ہے، حکایت ہے۔ بعض لوگوں کو اس چیز کا اندازہ نہیں ہوتا کہ روایت کیا ہوتی ہے، حکایت کیا ہوتی ہے، حدیث کیا ہوتی ہے، تو اس چیز کا خیال کریں، اس کو سمجھیں آپ۔ اچھا، یہاں پہ یاد رکھنے کی ایک بات کہ اس آیت کی مراد واعظ و نصیحت کرنے والوں کو تقوی اور پرہیزگاری پر ابھارنا ہے۔ بے عمل کو واعظ سے منع کرنا مقصود نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ میں گناہگار ہوں، اور ہو سکتا ہے کہ میں جب آپ کو ترغیب دینے کی کوشش کروں تو اللہ رب العزت میرے دل میں بھی اس گناہ سے چھٹکارا پانے کی طاقت عطا فرما دے۔ یہاں یہ فرمایا گیا کہ جب تم دوسروں کو واعظ اور نصیحت کرتے ہو تو خود بھی عمل کرو۔ یہ نہیں فرمایا گیا کہ جب عمل نہیں کرتے تو واعظ کیوں کرتے ہو، ایسا نہیں ہے۔ جب تم لوگوں کو واعظ اور نصیحت کرتے ہو تو خود بھی عمل کرو، یہ مقصود ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جب تم عمل نہیں کرتے تو واعظ نہ کرو، یہ بالکل منع نہیں کیا گیا، کیونکہ عمل کرنا ایک واجب ہے اور دوسروں کو برائی سے روکنا دوسرا واجب ہے۔ اگر ایک واجب پر عمل نہیں ہے تو دوسرے سے نہیں رکنا چاہیے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ہم اس وقت تک دوسروں کو نیک اعمال کی دعوت نہ دیں جب تک ہم خود تمام نیک اعمال نہ کرنے لگ جائیں، اور ہم اس وقت تک لوگوں کو برے کاموں سے منع نہ کریں جب تک ہم خود تمام برے کاموں سے رک نہ جائیں۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایسا نہ کرو، بلکہ تم نیک اعمال کرنے کا حکم دو اگرچہ تم خود تمام نیک اعمال نہیں کرتے، اور برے اعمال کرنے سے منع کرو اگرچہ تم تمام برے اعمال سے باز نہیں آئے۔
تو یہ حدیث مبارک ہے، پیچھے ایک روایت تھی، ایک حکایت تھی، اور یہ حدیث مبارک ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں جس طرح سے ہم نصیحت کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہمارے خود کے اعمال صالح ہوں، اور اعمال صالح ہونے کے بعد ہم کچھ نہ کچھ کر سکیں گے۔ یہاں آپ نے بہت سارے واقعات سنے ہوں گے کہ ایک والدہ تھی، وہ کسی کے پاس گئیں، بزرگ کے پاس، کہ یہ میٹھا کھاتا ہے، تو انہوں نے کہا جی صبح آئیے گا، تو ٹھیک ہے جی۔ اگلے دن وہ والدہ صاحبہ گئیں تو انہوں نے اس بچے کو نصیحت کی کہ بیٹے میٹھا نہ کھایا کرو، تو والدہ صاحبہ نے یہ پوچھا کہ مولانا یہ کیا بات ہے، یہ حضرت یہ کیا بات ہے کہ آپ نے کل بھی تو یہی بات کہہ سکتے تو مجھے آج کا اتنا سفر کروایا آپ نے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ کل میں نے خود میٹھا کھایا ہوا تھا، تو میں کیسے کہہ سکتا تھا کہ آپ میٹھا نہ کھاؤ؟ یہ ایسی روایات حکایات جو ہیں وہ آپ سنتے رہتے ہیں۔ تو خود کے اندر پہلے وہ چیز پیدا کرنا، یہ متقی لوگوں کا کام ہے۔ ہاں اگر متقی نہیں ہیں، مطلب درجہ اولا جو متقی ہیں، وہاں تک اگر آپ نہیں پہنچے تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ امر بالمعروف سے ہی انکار کر دیں کہ نہیں ہم نہیں کریں گے، کیونکہ وہ تو قرآن کریم کی نص ہے۔ اور اگر آپ امر بالمعروف سے انکار کرتے ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ایک واجب جو ہے وہ چھوڑ دیا۔ ایک واجب ہے عمل کرنا، ایک واجب ہے نیکی کی دعوت دینا۔ تو ایک واجب تو آپ کا پورا ہوا، ایک رہ گیا۔ اللہ سے دعا کرتے رہیں اور رجوع کرنے کی کوشش کرتے رہا کریں۔ یقیناً اللہ رب العزت انتہائی رحیم، شفیق اور مہربان ہے، اور انشاءاللہ وہ جلد ہی مہربانیاں اپنی فرمانا شروع کر دے گا۔ جزاک اللہ خیر، وما علینا الا البلاغ المبین۔